بادشاہ ہو کہ امیر ہو کہ غریب ہو کہ فقیر ہو، ہرگز وہ نہیں دیکھے گا جب تمہارے اذا جاء اجلها، جب موت کا وقت آئے گا فرشتہ آ کر کے تمہاری روح نکالے گا۔ شراب پی رہے ہو اسی حالت میں نکالے گا، زنا کر رہے ہو تو زنا کی حالت میں نکالے گا، سجدہ کر رہے ہو تو سجدے کی حالت میں، نماز پڑھو نماز کی حالت میں، صدقہ خیرات دو اس کی حالت میں۔ اسی مجلس میں بیٹھے بہت سارے ایسے لوگ ہیں تقریر کرتے کرتے قرآن پڑھتے ایسے لڑک گئے اور ختم ہو گئے۔ اللہ کا قسم بتا، مجلس میں بیٹھے سن رہے ہیں ختم ہو گئے، نماز پڑھتے سجدے میں گئے اٹھے ہی ختم ہو گئے۔ عزیزان گرامی، اس لیے فکر کرو، سوچو، یہ نہ سوچو کہ میں سچی روٹی پا رہا ہوں، کیا کروں، مجھے تو ملک مسلم چاہتے، مجھے تو یہ نعمتیں چاہتے، تو مجھے تو وہ نعمتیں چاہیے، میں تو غریب آدمی ہوں تو میں مسکین آدمی ہوں۔ ارے یار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اوپر غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمارے لیے اسوہ نمونہ آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے، ان کے اوپر غور کرو۔ اللہ کی قدم تمہارے پاس ان کی جھوپڑیاں ہیں، تمہارے پاس تمہارا گھر ہے، نبی کے صحابہ کے پاس گھر نہیں تھے، چبوترے پہ سوتے تھے مسجد نبوی کے، 3 دن صحابہ بھوکے پیٹ پہ پتھر مارے پڑے، نصیب نہیں لقمہ۔ آج تو اللہ کی ساری نعمتیں ہمارے پاس، لیکن انہوں نے اسلام کو پکڑا مضبوطی کے ساتھ، اسلام کے اوپر ڈٹے رہے، اللہ کی عبادت و بندگی کے اوپر ڈٹے رہے، اور بعد میں وہی کھجوروں کی گٹھلیاں چوسنے والے ایک دور آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کے دروازے کھول دیے، ملکوں کے ملک فتح ہوئے۔ والنٹیئر آپ نے بہت غلط رکھے ہیں، والنٹیئر ایسے ہونے چاہیے کہ ایک لفظ بھی کوئی نہ بولے نہ کوئی باہر نکلے، بہت نظم کے اندر گڑبڑی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ باوجود اس کے اللہ کے نبی سے چپکے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتاؤں میں آپ کو تو اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں جناب عالی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کئی دن کا بھوکا پیاسا میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی بہت پیار ہے، بڑی بڑی بھوک لگی۔ اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، کہیں سے ایک کٹورا دودھ آیا، دودھ کا کٹورا آیا تو اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں نہیں بھیجا کہ جاؤ پہلے ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، جاؤ ہماری بیویوں کو پہلے پیش کرو، جو بچے گا تب تم لوگوں کو دیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دودھ کا کٹورا آیا اور اللہ کے نبی نے مجھے کہا ابو ہریرہ کہ جو تمہارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے سوچا یہ ایک کٹورا دودھ ہے تھوڑا سا، یہ تو ابھی وہ پی لے گا تو ختم ہی ہو جائے گا، اور میں سب سے زیادہ بھوکا اور کیا چاہوں، میرے لیے کیا بچے گا؟ لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس کو دو، تو میں نے پیالہ ایک آدمی کو دیا، اس نے پیٹ بھر کے پیا، پھر کہا دوسرے کو دو، دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا، لوگ پیٹ بھر بھر کے پی رہے ہیں، دودھ ختم ہی نہیں ہو رہا، دودھ ختم ہی نہیں ہو رہا، لوگ شکم سے پیٹ بھر بھر کے پی رہے ہیں، اور جب سارے کے سارے پیٹ بھر گئے سب کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ 200-300 صحابہ ہیں، اتنے تقریباً 200-300 صحابہ سبوں نے پیا وہ دودھ، اور بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا خود پینے سے پہلے سے ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو ہریرہ تم پیو، کیونکہ اللہ کے نبی آپ کو بولے تم پیو، چنانچہ میں نے پیا، میرا بھی پیٹ بھر گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، پھر پیا، ہاں اور پیو، ایک دم گلے تک آ گیا، میں نے اللہ کے نبی بس تب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پیا۔ یہ آپ کا میں کہہ رہا ہوں بھوک کا پیاس تھا، آج آپ یہ غربت آپ کے پاس نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس غریبی کے باوجود بھی انہوں نے اسلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھا اور اللہ کے رسول کی تعلیم پر وہ عمل کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک دور آیا یہی کھجوروں کی گٹھلیاں
چوسنے والے یہی ابو ہریرہ جو پیاس اور بھوک کے مر رہے تھے. ایک دور آیا اللہ تعالیٰ نے انہیں کوفہ کا گورنر بنایا. کہاں کا گورنر بنایا؟ ہاں عراق کے اندر جو شہر کوفہ ہے، جب اسلام پھیلا وہاں پر وہاں کے گورنر بنائے گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، مطلب یعنی اللہ نے جن جن چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا، بچنے کا حکم دیا، ان تمام برائیوں سے اور ان تمام منع کی ہوئی چیزوں سے بچتے ہیں، تو اللہ انہیں غیب سے روزیاں عطا فرماتا ہے. اور اتنی روزی اسے عطا فرماتا ہے، اتنا غیب سے اسے دیتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ روزی ہمیں کہاں سے دے. مسلمانوں، سچے مسلمان بن جاؤ. اللہ کی قسم تمہاری مدد کے لیے آپ زمین کے ذرے ذرے، یہ حیوان، یہ شریف، یہ پرندے، یہ سورج، یہ چاند، سب تمہارے لیے خدمت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا. تم اپنا رتبہ، اپنا مقام سمجھو. غربت و افراد کی شکوے کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر صحیح ایمان لے آؤ، صحیح طور پر اسلام کو فالو کرو. اسلام کی جو شکشائیں، جو تعلیمات ہیں، انہیں اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے ماں باپ کے اوپر، اپنے بیوی، اپنے گھر، اپنے سماج، اپنے معاشرے کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کو روزوں سے بھر دے گا، رزق سے بھر دے گا. تم سوچ نہیں سکتے، ہر معاملہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. تمہاری طرف کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا، اللہ اس کی آنکھیں پھوڑ دے گا. کوئی ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اس کے ہاتھوں کو شل کر دے گا، اپاہج بنا دے گا. اللہ کوئی زبان تمہارے خلاف اٹھے گی، اللہ اس کی زبان کو گم کر دے گا. انشاءاللہ تم صحیح مسلمان دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے. آپ مسلمان کیوں ہیں؟ پتہ ہے بھائی چوائس ہے مسلمان. میرے ماں باپ مسلمان اس لیے آپ بھی مسلمان. ایسے مسلمان کی ضرورت نہیں اسلام. آپ خود غور اور پڑھو. آپ سائنس بھی پڑھو، جغرافی بھی پڑھو، ڈاکٹر بھی بنو، انجینئر بھی بنو، بیرسٹر بھی بنو. آپ آسمانوں کے اوپر جہاز اڑاؤ، آپ چاند کے اوپر جاؤ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم بھی ہے کہ ہمارا مالک کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مشکل کشا کون ہے، ہمارا حاجت روا کون ہے، ہمارے دکھ درد کو دور کرنے والا کون ہے، اس کا حق کیا ہے، اس کو بھی سمجھنا. ہمارے رہنما کون ہیں، ہم کس نبی کی امت کے لوگ ہیں، ہماری امت ہونے کا مطلب کیا ہے. نبی اور رسول ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے. ہم جب یہ بات کہتے ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اس کا بھی علم حاصل کرو. اسلام کیا ہے، اسلام کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کا بھی علم حاصل کرو. یہ اسٹیج، یہ علماء آپ کو یہی سب سکھانے اور یہی سب بتانے کے لیے آتے ہیں. میں اتنی دور سے 1000 کلومیٹر دور سے سفر کر کے جناب علی 3 گھنٹے اور 3 گھنٹے کار کا سفر کر کے 6 گھنٹے 3 گھنٹے فلائٹ ہندوستان میں بنگلور سے لے کر کے باغ ڈوگرا تک. تعجب ہوا اتنے گھنٹے میں تو بامبے سے ریاض آدمی پہنچ جاتا ہے، سعودی عرب پہنچ جاتا ہے کہ ہمارا ملک اتنا بڑا ہے. عزیزان گرامی قدر مسلمان بھائیوں، بیدار ہو جاؤ، جاگو، ہوش میں نہ کھلو. یہ جو اتنی دور دور کا سفر کر کے آپ کی خدمت میں ہماری بڑی راتیں، نیند اور چین، سکون، سب کچھ کس لیے؟ تاکہ ہمارے بھائیوں کا بھلا ہو جائے، ہمارے احباب بیدار ہو جائیں، اپنی زندگی کو سمجھیں، اسلام کو جانیں. آپ مسلمان کیوں ہیں، اسلام کا مطلب کیا ہے؟ ابھی میں پوچھوں یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے کہ آپ کیوں مسلمان ہو، کہیں گے کہ ہمارے ابا مسلمان تھے، ہمارا نام عبداللہ ہے، مسلمان. پتہ ہی نہیں، ہمارے ماں بہنوں کو پتہ نہیں، اس کا علم نہیں. اس لیے اسلام کا علم حاصل کرو اور سب سے پہلے اللہ کا علم حاصل کرو. پھر اس کے بعد اللہ نے جو دین دیا ہے اسلام، اس کے بارے میں جانکاری بنیادی طور پر حاصل کرو.
آپ کے لیے اسلام مسلمان ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ اس کا بھی علم حاصل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیا ہے؟ صحابہ کون تھے؟ صحابہ کے اس کا علم حاصل کرو تاکہ آپ اپنی زندگی انہی کے ڈھرے پر چلاؤ، کامیاب ہو جاؤ دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ بتانے کے لیے ہمارے اس مختصر سے وقت میں یہ تمام سب چیزیں تو ہم نے بتا دیں، لیکن اتنا ضرور بتائیں گے کہ آپ جو مسلمان ہیں کیوں ہیں؟ اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ کیا جواب دیں؟ آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ میں مسلمان اس لیے ہوں، میں مسلمان اس لیے ہوں کہ پہلے مسلمان ہونے کا معنی سمجھو۔ مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ بولو، فرما بردار کا مطلب فرما برداری کرنا، یعنی کسی کے حکم کو ماننا۔ آپ اپنے ماں باپ کے حکم کو مانتے ہیں تو آپ ماں باپ کے فرما بردار، آپ اپنے بڑے بھائی کے حکم کو مانتے ہیں تو آپ اپنے بڑے بھائی کے فرما بردار، آپ اپنے اساتذہ کے حکم کو مانتے ہیں تو آپ اساتذہ کے فرما بردار ہیں، آپ ملک کے نظام اور سسٹم کو سلام کرتے ہیں، مانتے ہیں تو آپ اپنے ملک کے کئی فرما بردار ہیں۔ یہ ہے فرما بردار۔ تو آپ مسلمان ہیں، کیوں مسلمان ہیں؟ اس لیے کہ آپ فرما بردار ہیں۔ مسلمان کا مطلب فرما برداری کرنے والا۔ کس کی فرما برداری؟ اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، اپنے پیدا کرنے والے کی۔ کس نے ہمیں پیدا کیا؟ کس نے ہمیں بنایا؟ کس نے زمین بنائی؟ کس نے آسمان بنایا؟ کس نے چاند بنایا؟ کس نے سورج بنایا؟ کس نے سردی اور گرمی کا موسم پیدا کیا؟ کس نے ہمیں اناج دیا؟ کس نے ہمیں غلے دیے؟ یہ سب کا علم حاصل کرو۔ اگر آپ کو اس کا علم ہے تب آپ مسلمان، واقعی آپ مسلمان۔ آج بہت سارے لوگ اس لیے نہیں جانتے بیچارے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں اس دھرتی پر، سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں، چاند سے فائدہ اٹھاتے ہیں، برسات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بارش ہوتی ہے غلے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سب دینے والا کون ہے۔ زیادہ سے زیادہ ان کو فکر ستاتی ہے کہ آخر کون ہوگا، کون ہوگا، کون ہوگا، تو یہ پتھر لے کر کے اسی کو پرنام کر دیتے ہیں، یہی ہوگا، جے بھولے ناتھ آپ کی۔ منشی ہی کی پوجا شروع کر دیتے، انسان ہی کو پوجنے لگتے، اسی کے نعرے لگانا شروع کر دیتے، اور خود لگاؤ تو لگاؤ، بندو ارے خود گندگی کھاؤ تو کھاؤ، دوسروں کو تو گندگی کھلانے کو مت پڑے ہوگا۔ زبردستی ہے کوئی، تمہارے باپ کا کھاتا ہے بھائی، یہ تمہارے دادا کا کھاتا ہے بھائی، تو جے شری رام لگا، چاہے جے بھگوان لگا یا جے کچھ بھی کر، تو کرنا۔ دوسروں سے تو زبردستی گالا پکڑ کر، مار کر، پیٹ کر یہ حرام خوریاں کروا رہا، کیوں؟ کس نے تجھے اس بات کی اجازت دی؟ بہت غراتے ہو، بہت چربی چڑھی ہے، اللہ کی طرف سے مار آئے گی، نہ تمہیں کوئی حکومت بچائے گی، نہ تمہارا باپ، نہ تمہاری ماں، اور نہ یہ تمہارے یہ دیوی دیوتا تمہیں بچانے کے لیے آئیں گے۔ چربی نہ زیادہ دکھاؤ۔ یہ بھارت، یہ ہندوستان ہم سب کا ہے۔ یہ بھارت اور ہندوستان کس کا ہے؟ بولو، ہر سب ہم سب کا ہے۔ اس کے ذرے ذرے ہمارے خون، ہمارے باپ داداؤں کے خون سے سرخ ہوئے ہیں، لال ہوئے ہیں۔ اس کی آزادی ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے علماء نے دی ہیں، ہمارے بزرگوں نے دی ہیں۔ انگریزوں کو تب یہاں سے بھگایا، تمہاری طرح چپل اٹھا کے انگریزوں کے سر پہ لے کے ماما ابا نہیں کرتے گئے۔ آج جو بہت زیادہ غرا رہے ہیں نا، یہی سب سے زیادہ چمچ تھے انگریزوں کے غلام تھے، مخبری کرتے تھے، جاسوسی کرتے تھے۔ ارے وہ دیکھو وہابی ہے، اس کا پجامہ، اس کی نشانیاں بتاتے تھے یہ مرمدے، تو اس کی پیشانی پہ نماز کالا کالا ہوگا، اس کا کرتا لمبا ہوگا، اس کا پجامہ اوپر ہوگا، وہی وہابی، تمہارا باغی، انگریز تمہارا باغی۔ کئی لاکھ علماء پھانسی کے پھندوں پر چڑھے ہیں، تب بھارت آزاد ہوا ہے دیش تمہارا۔ اتنی آسانی سے کہہ دیتے ہو جاؤ قبرستان یا جاؤ پاکستان، بیٹا تو ہی چلا رہا، بڑا پاکستان تجھے یاد آتا ہے، جا پاکستان۔
ہم کیوں جائیں گے؟ ہندوستان کس کا ملک؟ بولو ہمارا ہے. کس کا ہے؟ ہاں جی ہمارا ہے. بولو ہمارا ہے, کسی کے باپ کا نہیں. لگے گیا تو آئیں گے جد میں, لگے گیا تو آئیں گے جد میں, اور لگے گیا تو کئی گھر جد میں, لگے گیا تو آئیں گے کئی گھر جد میں. یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں, سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. مائی فٹ, ہمارے جوتے کی نوک پر جاؤ, ہم سب کا ہندوستان ہے. اور ہندوستان کو بانٹو گے اور ہندوستان کو ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی سازش کرو گے تو یہ جھوٹا ہوگا, تمہارا کیا ہوگا. بخشیں گے لیے ہم نہیں بات کو بٹنے دیں گے انشاءاللہ. بولو ہندوستان کو بٹنے دیں گے نہیں انشاءاللہ, تمہیں ہم بانٹیں گے. ابھی جب تم نعرے لگاؤ گے نا, نعرے لگا رہے بٹو گے تو کٹو گے, کس کو سکھا رہے, کون بٹے گا. ہم اب بٹنے نہیں دیں گے. تم نے بانٹا ہے بہت پہلے, اب ہم بٹنے دوبارہ بھارت کو بولو نہیں دیں گے انشاءاللہ. ہم نے انگریزوں کو بھگایا اور آج تمہاری اولاد جا کے انگریزوں کی گود میں انگریزی پڑھ کے لیکچر بڑھ کے وہاں پہ منیچری بن کے اپنے اولاد کو وہاں پڑھاتے ہیں, اور ہمارے بچوں کو جھنڈے تھما کے بھارت میں آگ لگواتے ہیں. کسی نیتا کا بیٹا کبھی کسی فساد میں پکڑا گیا؟ کہاں ہے وہ؟ انگلینڈ میں. فلانے ہو منسٹر کے اولاد میں انگلینڈ میں. فلانے پرائم منسٹر کی اولاد کی بات کرو. فلانے نیتا کے اولاد وہ انگلینڈ میں, فلانے لیڈر کو فلانا امریکہ میں. کیا کر رہے ہیں؟ ابا جو یہاں ہم سے لوٹ کے کھا رہے ہیں وہی اپنے بچوں کو وہاں پڑھا رہے ہیں. وہاں سے انگریزوں کی غلامی چاکربازی کر کے آئے گا, پھر یہاں نیتا بنے گا, پھر ہمارے گھروں پر جوتے مارے گا اور ہم کو کہے گا جاؤ بھارت چھوڑو. یہ منہ اور رسول کی رات. یہ بات یاد رکھو مسلمانوں, ہمارا مرنا ہمارا جینا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. یہی ہندوستان ہے اور یہی ہماری قبرستان بھی ہے. یہی ہماری کیا ہے انشاءاللہ. بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا فیصلہ دینا.